بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر 52، اور جو ٹاپک ہے ہمارا سی آر پی سی کا وہ کمپلینٹ کے اوپر، پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ پرائیویٹ کمپلینٹ کے اوپر آلریڈی اس سے پہلے 5 لیکچرز ہو چکے۔ اب ہم کی پوائنٹس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ججمنٹس کے حوالے سے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ کے اوپر ججمنٹ، استغاثہ کے اوپر جو ججمنٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ آج اوورال جو لیکچر ہے وہ 52 ہے، اور جو پرائیویٹ کمپلینٹ کے حوالے سے جو لیکچر ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 6 ہوگا۔ اس میں ہم کوسچنز کی صورت میں اس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو ایک کوسچن یہ ہو سکتا ہے کہ جب کبھی بھی پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی جاتی ہے تو کیا مجسٹریٹ ملزم کے علاوہ کسی اور شخص کو بھی انڈر سیکشن 91 مچلکہ جات جمع کروانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ اپنی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے مچلکے جمع کروائیں۔ اس حوالے سے ملزم میں کو تو کہا جاتا ہے، ملزم تو جمع کرواتا ہی ہے، داخل کرواتا ہے مچلکہ جات، کیا اس کے علاوہ کسی اور شخص کو بھی کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر کہا گیا کہ جی ہاں بالکل جو ہے ملزم کے علاوہ کسی اور شخص کو بھی وہ باؤنڈ کر سکتا ہے کہ وہ مچلکہ جات داخل کوائے۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2009 لاہور 590 کے اندر اس بات کو نریٹ کیا گیا ہے۔ اگلا کوسچن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ملزم استغاثہ میں پیش نہ ہو تو کیا اس کی ضمانت خارج ہوگی یا مچلکہ جات خارج کیے جائیں گے؟ تو اس حوالے سے ایک ججمنٹ ہے جس میں اندر لکھا گیا ہے کہ اگر استغاثہ میں ملزم اگر پیش نہ ہو تو اس کا جو مچلکہ جات ہیں وہ خارج کیے جائیں گے، ضمانت خارج نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے 2009 سی آر ایل جے پیج 195 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر استغاثہ اور ایف آئی آر میں تضاد ہو تو ملزم ضمانت کا حقدار ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب جی بالکل، جب ایف آئی آر اور استغاثہ کی ورڈنگ میں ہی، تحریر میں ہی تضاد ہے تو پھر اس میں ضمانت کا حقدار ہوگا۔ 2010 پی سی آر ایل جے پیج 1957 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ استغاثہ میں جب ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی، اس کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن سے مستغیث جو ہے وہ مطمئن نہیں، وہ استغاثہ دائر کر دیتا ہے، تو کیا ایف آئی آر کیس بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، یہ ڈارمنٹ ہو جائے گا؟ اس کا جواب ہے جی ایف آئی آر کیس ڈارمنٹ ہو جائے گا، اور استغاثہ چلے گا تو ایف آئی آر کیس ڈارمنٹ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے پی ایل جے 2014 سی آر سی پیج 418 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کیا اگر استغاثہ کے کسی گواہ کا بیان قلم بند نہ کیا گیا ہو تو اس کی کوئی حیثیت، قانونی حیثیت ہوگی اس استغاثہ کی، اس گواہ کی جس کا بیان ہی قلم بند نہ کیا گیا ہو تو اس کا کوئی قانونی حیثیت ہے؟ اس کا جواب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ 2016 پی سی آر ایل جے پیج 289 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہو سکتا ہے، کیا استغاثہ صرف اس بنا پر خارج کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ جو انکریمنیٹنگ مٹیریل ہے ملزم کے خلاف یہ ناکافی ہے، مطلب موجود تو ہے مگر ناکافی ہے، اس کو سزا کے حوالے سے ملزم بری ہو جائے گا، لہٰذا اس کو خارج کر دیا جائے استغاثہ کو؟ کیا ایسا ہے کہ جب جج محسوس کرے کہ جو انکریمنیٹنگ مٹیریل ہے استغاثہ کے اندر وہ ملزم کو سزا دینے کے لیے ناکافی ہے، لہٰذا اس بنا پر اس کو خارج کر دیتے ہیں، استغاثہ کو پروسیڈ ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو جواب ہے اس کا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس والے سے جو ججمنٹ ہے وہ 2010 وائی ایل آر پیج 320، 2007 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 9 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ چلان کے خانہ نمبر 2 میں اگر کوئی شخص بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے تو کیا اس شخص کی طلبی استغاثہ میں اہمیت رکھتی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اس کی طلبی جس کا خانہ نمبر 2 میں رکھا گیا ہے
تفتیش کے دوران اس کے بعد استغاثہ دائر ہوا ہے، تو استغاثہ کیس میں بھی اس کی طلبی کی زیادہ اہمیت نہ ہے۔ 2009 MLD پیج 544 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب ایک کوسچن ہے کہ استغاثہ خارج ہو جاتا ہے تو ریویژن ہوگی یا اپیل ہوگی؟ اس کا جواب ہے ریویژن ہوگی۔ استغاثہ جب خارج ہو جائے تو ریویژن ہوگی، اور ریویژن کے اندر جو ملزم ہے اس کو فریق لازمی طور پہ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے 2006 PCRLJ پیج 218 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اب نیکسٹ کوسچن ہے، کیا FIR کے مندرجات اور جو استغاثہ میں دائر کیا گیا ان کے مندرجات میں ہی فرق ہو؟ پہلے اس نے کوئی اور بات ادھر بتائی FIR میں، اور بعد میں استغاثہ جب دائر کیا تو وہاں کوئی اور کلیم لے کر آ گیا، کوئی اور اس نے مٹیریل وہاں سامنے رکھا، تو کیا ملزم کو سزا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب بالکل ملزم کو، جب FIR کیس میں اور استغاثہ کیس میں جو تحریر تھی، FIR جب اس نے کروائی تو وہاں کوئی اور بات درج کروائی، کوئی اور اپلیکیشن دی، اس کا حالات و واقعات ہی اور بیان کیا، اور یہاں استغاثہ میں حالات و واقعات اور ہیں، تو وہ ملزم کو اس کا فائدہ ہوگا اور ملزم کو سزا نہیں ہوگی۔ 2007 YLR پیج 1599 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہو سکتا ہے کہ FIR جب کروائی ایک شخص نے اور وقوع کا کوئی گواہ بھی موجود نہ تھا، مگر بعد میں جب وہ کسی وجہ سے استغاثہ میں آ گیا تو استغاثہ میں وہ اکرنس جو پلیس آف اکرنس ہے اس کے گواہان بھی وہ ساتھ ان کے بیانات بھی قلم بند کرواتا ہے، تو یہ مقدمے کو مشکوک بنا دیتی ہے یہ بات، اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر ملزم کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جا سکتی، ملزم بری ہوگا۔ تو یہ جو ہے 2009 YLR پیج 1780 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب سرکاری گواہان، نیکسٹ کوسچن، سرکاری جو گواہان ہیں ان کو بطور عدالتی گواہ یہ پیش کرنے یا نہ کرنے کا اختیار مستغیث کے پاس ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے جی مستغیث کے پاس ہے۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ ہے 2010 PCRLJ پیج 1763۔ اگر مستغیث چاہے کسی سرکاری گواہ کو بلائے عدالت میں بطور عدالتی گواہ پیش کرے یا نہ کرے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اب استغاثہ واپس لے لیا، واپس لینے کے بعد دوبارہ دائر کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی صورت میں جب استغاثہ واپس لیا جاتا ہے تو ملزم بری تصور ہوگا۔ اس حوالے سے ججمنٹ ہے 2001 PCRLJ پیج 914، 2011 PCRLJ پیج 938۔ سو ویوز، آج کا جو لیکچر ہے ہمارا اس حد تک کوسچنز 12 جو ہم نے تیار کیے تھے استغاثہ کے حوالے سے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کی پوائنٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ سیکشنز کے اندر اپنی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں۔ والسلام۔